ناظرین اکرام، خوف اور دہشت کی علامت سمجھا جانے والا 4 کروڑ انسانوں کا قاتل، خون کی ندیاں بہانے والا، انسانی کھوپڑیوں اور انسانی ہڈیوں سے مینار کھڑا کرنے والا، سینٹرل ایشیا پر قبضہ کرنے والا اور ظلم و ستم کی ان گنت داستانیں رقم کرنے والا، مسلم حکمرانوں کے عروج کو تباہ و برباد کرنے والا، ظالم، جابر، متکبر انسانوں کے خون کا پیاسا، لالچ اور حرص میں ڈوبا ہوا بدنام زمانہ حکمران چنگیز خان، جس کا مقبرہ 900 سالوں تک تمام دنیا کے لیے ایک معمہ بنا رہا، بالآخر انتھک محنت اور سینکڑوں سالوں کی جدوجہد کے بعد دریافت کر لیا گیا ہے۔ ایک عجیب و غریب وصیت پر عمل کرنے کی صورت میں دفنائے جانے والے اس ظالم حکمران کا جب مقبرہ کھولا گیا تو اندر کا منظر دیکھ کر منگولوں کے ساتھ ساتھ انگریز ریسرچرز بھی خوف اور دہشت کا شکار ہو گئے۔ 360 زندہ انسانوں کو اپنے اندر دفن کرنے والا یہ مقبرہ تمام دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ آپ کو حیرانی ہوگی کہ منگول عجیب و غریب وجوہات کی بنا پر اپنی اس بادشاہ کا مقبرہ کھولنے کے لیے رضامند نہیں تھے، لیکن انگریزوں کی مسلسل کوششوں کے بعد انتہائی شکستہ دلی کے ساتھ وہ اس کام کے لیے راضی ہو گئے۔ انتہائی پراسرار جگہ پر موجود یہ عجیب و غریب داستانوں کو اپنے اندر سمونے والا چنگیز خان کا مقبرہ کہاں ہے اور اس کے اندر کا منظر کیسا تھا، یہ سب کچھ ہم آپ کو بتاتے ہیں، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ ناظرین، طاقت کے نشے میں چور، تلوار کے زور پر پوری دنیا پر حکومت کرنے والے چنگیز خان نے مرنے کے وقت ایک عجیب و غریب وصیت کی تھی، جس کی وجہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ وصیت کرنے کے پیچھے اس کا مقصد کیا تھا۔ اس نے مرنے سے چند لمحے پہلے اپنے قریبی لوگوں سے کہا تھا کہ مرنے کے بعد اسے ایسی جگہ دفن کیا جائے جس کے بارے میں پوری دنیا میں کوئی نہ جانتا ہو اور آنے والے دور میں بھی اس کی قبر اور لاش کے بارے میں کسی زیرو انسان کو آگاہی تک نہ ہو۔ جب چنگیز خان کا انتقال ہوا تو اس کے قریبی لوگوں نے اس کی وصیت پر بالکل اسی طرح عمل کیا جس طرح اس نے کہا تھا۔ ہزاروں فوجیوں کی مدد سے ہزاروں گھوڑوں کو کئی گھنٹوں تک اس جگہ پر دوڑایا گیا جس جگہ پر اس کی قبر بنائی گئی تھی، تاکہ خون کی نہریں بہانے والے چنگیز خان کا نام و نشان دنیا کے سامنے باقی نہ رہے۔ لیکن شاید اللہ تعالیٰ نے اسے رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنانا تھا۔ چنگیز خان کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے جب اسے دفنایا گیا تو چنگیز خان کا مقبرہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک معمہ اور نہ حل ہونے والی پہیلی بن گیا۔ 900 سالوں تک ہزاروں تحقیقاتی ٹیمیں اس سفر پر روانہ ہوئی، کئی مشن ناکام ہوئے، یہاں تک کہ نیشنل جیوگرافک نے چنگیز خان کا مقبرہ تلاش کرنے کے لیے سیٹلائٹک مشن بھی روانہ کیا، لیکن ہر دفعہ ہر کسی کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ جب بھی کوئی تحقیقاتی ٹیم اس مشن کے لیے روانہ کی جاتی، وہ اپنی تحقیقات کا آغاز انہی پیرامیٹرز پر کرتے جن پیرامیٹرز پر ماضی میں بڑے حکمرانوں، شہنشاہوں یا بادشاہوں کے مقبرے دریافت کیے گئے تھے۔ عام طور پر ان حکمرانوں اور شہنشاہوں کے مقبرے زمین سے کئی فٹ گہرے کمرے کھود کر بنائے جاتے تھے۔ ان کمروں کی دیواروں کو پتھر سے مضبوط بنایا جاتا تھا اور ان کمروں میں کہیں بھی کوئی دروازہ یا کھڑکی نہیں رکھی جاتی تھی، بلکہ چاروں طرف پتھر کی دیواریں بنا کر اس کے اوپر پتھر کی چھت بنا دی جاتی، جس کے اوپر مٹی کو اس طرح ہموار کیا جاتا کہ وہ زمین کا ہی ایک حصہ معلوم ہوتی۔ مصر میں بہت سے دریافت کیے جانے والے شہنشاہوں کے مقبرے اسی طرز پر بنائے گئے تھے۔ سب سے اہم بات جو ان مقبروں کے بارے میں دیکھنے میں آئی وہ یہ تھی کہ ان مقبروں کے بالکل درمیان میں ان شہنشاہوں کی لاشوں کو دفن کیا جاتا تھا یا ہنوت کر کے تابوت میں رکھ دیا جاتا تھا، جبکہ باقی کے کمرے کو ان ہیرے، جواہرات، سونا، چاندی اور بیش قیمت نوادرا سے بھر دیا جاتا تھا جو کہ شہنشاہ کے دور حکومت میں اکٹھی کی گئی ہوتی تھی۔ بے شمار لوگ ان مقبروں کی تلاش ان ہیرے، جواہرات اور نوادرات کو حاصل کرنے کے لیے بھی کیا کرتے تھے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ منگولوں نے نہ تو چنگیز خان کے مقبرے کو دریافت کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی اس کام میں کوئی دلچسپی لی، بلکہ جو تحقیقاتی ٹیمیں وہاں تحقیقات کے لیے جاتی رہتی ان میں زیادہ تر انگریز ٹیمیں ہی تھیں، جبکہ منگول ان کی تحقیقات کے دوران کسی بھی قسم کی مدد سے صاف انکار کر دیتے تھے۔ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ منگولوں کا ماننا تھا کہ اگر چنگیز خان کی قبر کو کھولا گیا تو جیسی تباہی و بربادی چنگیز خان اپنے دور حکومت میں لایا تھا، ویسی ہی تباہی و بربادی دنیا میں ایک بار پھر سے پھیل جائے گی۔ آفتوں اور مصیبتوں کا ایسا دور شروع ہو جائے گا جو کہ دنیا کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے ذہنوں کا وہم ہو یا دہشت اور خوف کی ایک ذہنی کیفیت ہو جو کہ ان کے آباء و اجداد سے ان کے اندر منتقل ہو چکی تھی۔ ناظرین، سن 2001 میں منگولیا کی منگول یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے جب اس ضمن میں اپنی تحقیقات کا آغاز کیا تو ایک نئی بات انہوں نے نوٹس کی، وہ یہ تھی کہ منگولوں کے قدیم قبائل میں یہ تصور پایا جاتا تھا
کہ چنگیز خان کی لاش کو ایک پہاڑی چوٹی میں موجود ایک تاریک غار میں دفن کیا گیا ہے، جبکہ پروفیسر اس حقیقت سے واقف تھے کہ اس علاقے پر پہلے کبھی بھی تحقیقات نہیں کی گئی۔ شاید منگولوں نے اس حقیقت کو جان بوجھ کر انگریزوں کی نظروں سے اوجھل رکھا تھا۔ پروفیسر ڈاکٹر دیمن نے اپنی تحقیقات کا آغاز اسی جگہ سے کیا۔ اس کے کچھ دیر بعد چین کی ایک تحقیقاتی ٹیم کے ساتھ مل کر انہوں نے اسی چوٹی اور دریائے انون پر تحقیقات جاری رکھی۔ خوب ریسرچ کے بعد ان کو کامیابی حاصل ہوئی اور انہوں نے دنیا کے لیے خوف اور دہشت کی علامت سمجھے جانے والے چنگیز خان کا مقبرہ دریافت کر لیا۔ دوستو، یہ مقبرہ اس پہاڑی چوٹی کے اندر انتہائی پراسرار اور خفیہ طریقے سے بنایا گیا تھا۔ یہاں آپ کو اس حقیقت سے بھی آگاہ کرتے جائیں کہ غار کے دہانے پر ایک اور قبر دریافت کی گئی جس میں 60 لوگوں کی لاشیں دریافت ہوئیں۔ مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ ان کاریگروں کی لاشیں ہیں جنہیں اس مقبرے کی تعمیر کے بعد فوری طور پر قتل کر دیا گیا تھا تاکہ وہ اس مقبرے کے بارے میں کسی کو نہ بتا سکیں۔ ریسرچ ٹیم نے جب چنگیز خان کے مقبرے کو کھولا تو اس میں بے شمار سونے کی اشرفیاں ہر طرف بکھری پڑی تھیں۔ ہیرے، جواہرات اور سونے کے بھرے ہوئے بے شمار برتن بھی وہاں پر موجود تھے۔ مختلف ممالک سے لائے گئے شیشے کے خوبصورت کاریگری والے ظروف بھی وہاں رکھے گئے تھے۔ ان تمام چیزوں کے درمیان ایک بہت بڑی انسانی لاش جو کہ اب خستہ حال ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی موجود تھی، جس پر تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ انسان جسمانی طور پر انتہائی زیادہ طاقتور تھا۔ فورنزک رپورٹ میں معلوم ہوا کہ یہ شخص مسلسل کئی سالوں تک جنگ اور تلوار بازی میں شریک رہا تھا۔ ان تحقیقات کے بعد یہ گمان کیا جاتا ہے کہ یہ چنگیز خان کی ہی لاش ہے اور یہ اسی کا مقبرہ ہے۔ ایک اور عجیب و غریب چیز اس مقبرے میں دیکھنے میں آئی کہ چنگیز خان کی لاش کے ساتھ 360 عورتوں کی لاشیں بھی موجود تھیں۔ یہ لاشیں تحقیقاتی ٹیم کے لیے عجیب معموں کو اپنے اندر چھپائے ہوئے تھی۔ فورنزک رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ یہ تمام لاشیں نوجوان عورتوں اور لڑکیوں کی تھیں۔ جب یہ لاشیں برآمد کی گئیں تو ان کے ہاتھوں کی انگلیوں، کلائیوں، پاؤں کی انگلیوں، پاؤں کے ٹخنوں، کانوں، چہرے اور گردن کی ہڈیوں میں بیش قیمت ہیرے جواہرات سے آویزہ زیورات موجود تھے۔ تحقیقاتی ٹیموں نے جو اپنی رپورٹ شائع کی اس میں لکھا کہ یہ نوجوان لڑکیوں کی لاشیں چنگیز خان کی بیویوں اور اس کی لونڈیوں کی لاشیں ہیں، جنہیں چنگیز خان کے مرنے کے بعد خوبصورتی سے آراستہ کر کے خوشبو کے ساتھ غسل دینے کے بعد چنگیز خان کی لاش کے ساتھ اس مقبرے میں دفن کر دیا گیا تھا۔ مقامی منگولوں کا کہنا ہے کہ جو تحقیقاتی ٹیمیں دیگر ممالک سے چنگیز خان کے مقبرے کی تلاش میں آتی رہتی ہیں، ان کا مقصد ان جواہرات اور سونے کے نوادرات کو حاصل کرنا تھا جو کہ چنگیز خان کے مقبرے میں اس کے ساتھ دفن کیے گئے تھے۔ منگولوں کا کہنا تھا کہ وہ سونے جواہرات کی لالچ میں انسانیت کو ایک تباہی و بربادی سے دوچار نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ اس بارے میں بات کرنے سے بھی اجتناب کرتے رہے۔ آنے والے وقتوں میں تاریخ انسانی نے دیکھا کہ ہلاکو خان جو کہ چنگیز خان کا پوتا تھا بالکل اس کے نقش قدم پر چلا اور اس نے وہی تباہی و بربادی، ظلم و بربریت، خون ریزی اور خوف اور دہشت کی فضا رقم کی۔ 900 سالوں بعد جب چنگیز خان کی آراستہ کی ہوئی لاشوں سے جن کو زندہ دفن کر دیا گیا تھا دریافت ہوا تو دنیا کے سامنے ایک بار پھر یہ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی کہ اللہ تعالیٰ غرور اور تکبر کے ایسے نشانوں کو دنیا کے سامنے درس عبرت کیسے بنا دیتا ہے۔ اس کی ایک مثال فرعون مصر کی صورت میں ہزاروں سال پہلے انسان دیکھ چکے تھے، اور احرام مصر میں دفن ہونے والے سینکڑوں شہنشاہوں کی برآمد ہونے والی لاشوں کی صورت میں بھی دیکھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو یہ دکھا دیا کہ انسان کا لالچ، حرص، تکبر، ظلم، ہر چیز اس کے ساتھ فنا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔